ایک صاحب کا سوال ہے کہ نفس کی جو یہ قسمیں ہیں، نفس امارہ میں امارہ الف سے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہیں، یہ جنات اور شیاطین کے ساتھ بھی ہیں۔ انسانوں کو تو جنات اور شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں۔ پہلے تو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس سوال کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ نفس ہے، ان نفسوں کا تم خیال کرو، فکر کرو۔ تو اب اگر ہم اس کی تحقیق کریں کہ بھائی شیطان کو بھی ہے یہ 3 نفس یا نہیں، اور جنات کو بھی ہے یا نہیں، تو اگر اس کی تحقیق نہ ہو تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ اس میں ہمارا کیا نقصان ہے کہ اس کی تحقیق نہ ہو؟ اور دوسرے یہ ہے کہ اگر یہ دونوں میں ہونا نہ ہونا ثابت بھی ہو جائے تو پھر خیال ہو سکتا ہے کہ خود ہمارے نفس کے اندر بھی یہ نفس ہیں کہ نہیں ہے، یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک عبث خیال۔ باقی یہ ہے جواب اس کا کہ اللہ نے یہ بات ہمارے بارے میں فرمائی ہے، انسانوں کے بارے میں فرمائی ہے۔ انسانوں کو اس کی فکر کرنا کہ نفس امارہ ہے، اسے لوامہ تک لے کے جاؤ، اور جو اس کے لوامے تک پہنچ گیا اسے مطمئن نہ۔ نفس مطمئن اس کو کہتے ہیں جو نفس اللہ کے دین پر چلنے سے مطمئن ہو گیا۔ اب اس کو اطمینان گناہ میں نہیں ہوتا، اب اس کو اطمینان نیکی ہی میں ہوتا، کیونکہ اس کا نفس لگ گیا ہے دین، اللہ کے منشا سے جڑ گیا، اب مطمئن ہو گیا۔ تو جب وہ نافرمانی کرتا ہے بے چین ہوتا ہے، اور جب وہ فرما برداری کرتا ہے تو ایک دم سکون پاتا ہے۔ تو نفس کے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ گناہ 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 ہی کا دماغ پھنسا ہوا ہے، یہ اس کی پہلی صورت ہے۔ اور آخری صورت یہ ہے کہ گناہ کا نام نہیں سننا چاہتا، نیکی سے خوش ہوتا ہے، نیکی پہ مطمئن ہوتا ہے، یہ اس کی آخری شکل ہے۔ محنت کے دوران درمیان میں ایک مرحلہ آئے گا جب وہ آدھا ادھر ہوگا، یعنی کچھ گناہ کے تقاضے بھی کرے گا، اور جب گناہ کر چکے تو شرمندہ بھی کرے گا، ارے بھائی صبر کر لینا چاہیے تھا، نہیں کرتا تو اچھا تھا، اس دفعہ کامیاب رہتا تھا میں، خیر چلو آئندہ کروں گا۔ تو یہ جو بیچ والا ہے ذرا غنیمت، بالکل ڈوبنے نہیں دیتا ہے۔ پہلے والا بہت نقصان ہے، اور آخر والا مطلوب ہے۔ اس مرحلے پر آ جانا چاہیے نفس کہ اسے اللہ کی بندگی تو اچھی لگے، اور اللہ کی نافرمانی سے اطمینان ختم ہو جائے، بے چینی ہو جائے اور تکلیف ہو۔ تو اب یہ ہے کہ بھائی شاید پوچھنے والے کو یہ پوچھنا ہوگا کہ ہم کو شیاطین بہکاتے ہیں اور جنات بہکاتے ہیں اور نفس بہکاتا ہے، تو وہ تو شیطان ہے، وہ ہے ہی شیطان، ان کے ساتھ نفس کہاں ہے؟ نفس تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ نہیں لگا ہوا ہے۔ نماز میں تواتر کے ساتھ خشوع و خضوع پیدا کرنے کا کیا ہے؟ تواتر کے ساتھ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کنٹینیو خشوع و خضوع ہے، مسلسل شروع سے اخیر تک خشوع و خضوع برقرار ہے، یہ چاہتے ہو پوچھنا۔ تو نماز میں جب ہم آغاز کریں تب تو ہم نیت تو درست کر لیں، کیونکہ اخلاص کا پہلا مرتبہ تصحیح نیت ہے۔ نیت کو درست کر لیں، اور یہ نیت کہ یہ عمل میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں۔
یہ تصحیح نیت شروع ہی میں کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد علماء یہ فرماتے ہیں یہ جو شروع میں نیت کی گئی اخیر تک چلے گی بشرطے کہ ہم نے بالقصد دوسری نیت نہیں لائی۔ جان بوجھ کے اگر ہم نے دوسرے کو دکھانا یا دوسرے کو خوش کرنے کا ارادہ کیا تب تو وہ نیت کالعدم ہو جائے گی، اور اگر ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، پہلی والی نیت ہی نیت چل رہی ہے اور خیالات کتنے بھی آ جائیں آدمی کے ذہن میں، ان خیالات سے وہ نیت متاثر نہیں ہوگی، کالعدم وہ نیت اسی طرح قائم ہوگی پہلی والی نیت۔ تو اسی کو کہتے ہیں اخلاص کا متواتر رہنا، متواتر رہنا۔ پہلے نیت درست کر لیں، پھر جان بوجھ کے غلط نیت نہ کریں، بس یہ تواتر کے ساتھ سلام پھیرنے تک چلے گئے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا۔ اور اگر سائل یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ شروع نماز سے لے کے اخیر نماز تک وساوس نہ آئیں، خیالات نہ آئیں، بس اللہ ہی کا دھیان رہے، تو دیکھو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، آدمی طاقت بقدر کا مکلف بنایا ہے۔ ہماری طاقت میں یہ ہے کہ ہم بالارادہ وساوس کو جگہ نہ دیں، ہماری طاقت میں یہ نہیں ہے کہ بلا ارادہ وسوسے بھی نہ آئیں، لہذا جو اختیار میں نہیں ہے اس کی فکر مت کرو، جو اختیار میں ہے اس پہ قائم۔ کسی گناہ کے صدور کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ سے اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے، جو توبہ کرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور اکثر نا امیدی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اجنبیت کا خیر تعبیر ہے سائل کی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری ضرور ہے، کیونکہ گناہ نیکی سے قربت حاصل ہوتی ہے تو گناہ سے دوری ہو جاتی ہے، تو یہ دوری جو ہے وہ طبیعت میں وحشت پیدا کرتی ہے، گھبراہٹ پیدا کرتی ہے، مایوسی پیدا کرتی ہے، کیونکہ بندہ جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا اس کی حیات متضاعف ہوگی، اس کی زندگی، اس کی حیات طاقتور ہوگی، مضبوط ہوگی، بے حساب گناہ اضافہ ہوگا جیسے جیسے قربت اللہ تعالیٰ، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ سے بعد ہوتا جائے گا تو وہ اس کی حیات جو ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی، روحانیت کمزور ہوتی جائے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ مایوسی پیدا ہوتی ہے، وحشت پیدا ہوتی ہے، جی نہیں لگتا، گھبراہٹ سی رہتی ہے، لوگوں کو دیکھ کے الجھن ہوتی ہے، طبیعت بگڑ جاتی ہے، یہ اثر معصیت ہے۔ تو معصیت کے بعد جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب حبیب اللہ والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب وہ حبیب خدا ہو گیا تو اب اجنبیت کیسی رہی؟ محبوب اور محب میں اجنبیت ہوتی ہے کیا؟ اب اجنبیت نہیں ہوتی اس میں، اور اب مایوسی بھی نہیں رہی۔ اگر پھر بھی ایسا ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہم نے صدق توبہ کی، توبہ صدق دل سے نہیں، ہماری توبہ میں کھوٹ ہوگا، اور اگر ہماری توبہ میں کھوٹ نہیں ہے تو التائب حبیب اللہ، توبہ کر کے تو محبوب خدا بن گئے، اب خدا تعالیٰ سے وحشت کیسے ہوگی، مایوسی کیسے پیدا ہوگی؟ ابھی مایوسی باقی رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ توبہ کے بعد توبہ مایوسی کو مٹانے کے لیے رکھی گئی، توبہ مایوسیوں کو ختم کرنے کے لیے رکھی گئی، ورنہ اگر توبہ نہ ہوتی تب لوگ مایوس ہو جاتے، پھر تب لوگ جہنمی کفر شرک تک بھی پہنچ جاتے، مایوس ہو۔ لیکن توبہ ہی تو ہے جو بچا بچا کے رکھتی ہے انسان کو، پھر بھی مسلمان ہے، پھر بھی مسلمان ہے، پھر بھی اللہ کے قریب۔ اس لیے یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ توبہ کے بعد بھی باقی رہتی ہے اللہ تعالیٰ سے وحشت اور دوری، یہ خیال صحیح ہے۔ ممکن ہے ہماری توبہ ناقص ہو، توبہ سچی ہو، کامل ہو، اور اللہ تعالیٰ سے بھرپور امید کے ساتھ، اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے وہی توبہ معتبر ہے جس میں توبہ قبول ہونے کا یقین ہو۔
اگر قبول ہونے کا یقین نہ ہو تو توبہ بھی معتبر نہیں. اس لیے یہ صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ گناہ کا جو اثر ہوا ہے نا یہ دھیرے دھیرے کم ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ویسے توبہ کی تو اثر فوراً ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. اب دیکھتے بھائی اگر کوئی تھوڑا ہے نشتر لگوا دیا ہے تو کیا نشتر لگاتے ہی صحیح ہو جائے گا؟ 2-4-5 دن آرام کرنا پڑے گا، تکلیف اٹھانا پڑے گا، تکلیف ہوتی رہے گی، درد ہوتا رہے گا، لیکن گندگی ختم ہو چکی. ڈاکٹر نے جتنا گندا مواد تھا سب نکال دیا اور نکال کے بالکل پاک کر کے صاف کر کے اب پٹی باندھ دی ہے، لیکن تکلیف ہو رہی ہے ابھی. تو یہ تکلیف 1 دن 2 دن 3 دن میں آہستہ 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 ختم ہو جائے. اس صحت کا احساس ہوگا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ تکلیف وہ اصل بھی روگ ختم ہو گیا. اسی طریقے سے توبہ تو فوراً کر لینی چاہیے، لیکن گناہ کے اپنے کچھ حسی اثرات بھی ہیں. وہ حسی اثرات میں یہی وحشت اور بددلی یہ اس کے حسی اثرات. تو یہ حسی اثرات جو ہے جو نیچرلی ہوتے ہیں انسان یہ دھیرے 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 کم. اسی لیے حکم ہے کہ جب بھی کوئی غلطی کرو تو نیکی بھی کرو تاکہ نیکی اس کا مداوا بنے، مرہم بنے اس میں. تو اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ توبہ کے بعد بھی دل اچاٹ ہے تو کچھ نیکی کرو، خاص اس کے تلافی کے واسطے. جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، ایک کوئی خاص نیکی اس کی تلافی کے واسطے. کچھ دیر قرآن شریف کی تلاوت کر لو، کچھ اللہ کا ذکر کر لو، کسی غریب کو کچھ مدد کر دو، محتاج کا صدقہ کر دو، کچھ کر دو، کوئی نیکی کر دو جو آسانی سے ہو جائے اس نیکی سے. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں کسی نیکی کو متعین کر کے نہیں بتایا گیا کہ کسی کے لیے آسان ہو جاتی، کسی کے لیے مشکل ہو جاتی. مثلاً صدقہ متعین کر دیا جاتا تو بھئی کسی کے لیے آسان ہے، کسی کے لیے مشکل ہے. مثلاً نفلیں متعین کر دی جاتی تو کسی کے لیے آسان ہے، کسی کے لیے مشکل ہے. اس لیے شریعت نے متعین نہیں کیا، کچھ کر دو، کوئی نیکی کر دو. اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، تو وہ مٹائے. جب وہ مٹا دے گا اثر کو انشاءاللہ یہ کیفیت نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو کے جائیں گے کہاں؟ ہمارے لیے تو کل امیدوں کا مرکز ماوا اور ملجا اللہ کی ذات. ہم جائیں گے کہاں اللہ کو چھوڑ؟ اس لیے ان سے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں. میرے چھوٹے بھائی جو مستقل گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اکثر کو بہت غصہ آتا ہے، وقتاً فوقتاً سمجھاتا رہتا ہے مگر فائدہ نہیں ہوتا. بس اوقات قطع تعلق کا خیال بھی آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ تو ان کے لیے ایک تو دعا کرنا اللہ سے بہت جی لگا کر اور بہت تڑپ کر کہ اللہ پاک ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہمیں جیسے اچھی باتوں کی توفیق دے رہے ہیں اس کے دل میں بھی ڈال دیجیے، اس کا دل بھی پھیر دیجیے نیکیوں کی طرف. ہم بھی تو اپنے کمال سے نہیں بنے کچھ، ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے دل میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ سے لگ لپٹ کے دیا، بڑی عاجزی سے کرو، پچھلے پہر اٹھ کے کرو اور اللہ تعالیٰ سے کہو اللہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، میرے بھائی کے لیے آپ ہدایت کا ارادہ فرما دیجیے، کا دل بدل دیجیے. اللہ تعالیٰ سے مانگو، ایک دن اثر ضرور ظاہر ہوگا. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا. جواب میں دیر لگے تو لگے، اس کی مرضی ہے، لیکن ہم اپنا کام کرتے ہیں برابر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور توفیق دے گا. ایسی بہت مثالیں ہیں کہ بھائیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی دعاؤں میں ہدایت. گمراہ باپ کو اولاد کے مانگنے نے ہدایت دی، اللہ نے سبب بن گیا، اللہ نے ہدایت دے دی اللہ رب العالمین. اس لیے کبھی نا امید مت ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بھائی غصہ کس چیز پر آتا ہے؟
غصہ تو اللہ تعالیٰ کو آنا چاہیے تھا اس کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس پہ غصہ نہیں آ رہا، تو ہمیں کیوں آ رہا ہے اس کے اوپر غصہ؟ اس کا سبب تلاش کرنا چاہیے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم بول رہے ہیں وہ نہیں مان رہا ہے، اس پہ غصہ آ رہا ہے۔ تو اصل سبب جو ہوگا وہ انا میں اتنا سمجھا رہا ہوں نہیں سن رہا، میں بول رہا ہوں مت کرو کر رہا ہوں، میں روک رہا ہوں نہیں رک رہا ہے، تو یہ میں جو ہے یہ غصے کا سبب بن رہا ہے۔ ورنہ اس شخص پر ہمیں کیوں غصہ آئے جس پر اس کے مالک کو غصہ نہیں، جس کی نافرمانی کر رہا ہے اس کو غصہ نہیں آیا اس کو۔ اگر غصہ آتا تو ایک دن زندہ رہتا، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو تاخت و تاراج کر دیتا، تباہ و برباد کر دیتا اگر اللہ کو غصہ آتا۔ لیکن اللہ کو تو نہیں آیا گناہگار پر غصہ، اللہ کو رحم آ رہا، یہ بندہ سدھر جائے، یہ بندہ صحیح ہو جائے، یہ بندہ کیوں نہیں میری نعمتوں کی قدر کر رہا ہے، یہ بندہ کیوں نہیں میری مہربانی کی قدر کر رہا ہے۔ تو اللہ کو تو رحم تو آ رہا ہے، غصہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کو اگر غصہ آ جائے تو ایک سیکنڈ نہیں، ایک پل جھپکنے کی بات نہیں، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ، آپ یہی سوچ لو کہ جب جس کی وہ نافرمانی کر رہا ہے اس کو نہیں غصہ آ رہا ہے تو مجھے کیوں آنا چاہیے؟ میری تو میری نافرمانی تو نہیں ہے۔ اور اگر اپنی نافرمانی پر آ رہا ہے تو پھر یہ مرض ہے، اس مرض کا خود کو علاج کرنا، یہ خود ہمارا ایک عیب ہے کہ ہماری نافرمانی پر ہم کو غصہ آتا ہے، یہ ایک عیب ہے، اس کو ہمیں دور کرنا۔ اور یہ دو چیزیں کرو، ایک یہ کرو کہ اللہ سے خوب لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعا کرو، بھرپور امید رکھو، انشاءاللہ اثر ہوگا، فائدہ ہوگا۔ دوسرے یہ کہ غصہ آج وقتی میں یہ سوچ لو کہ جب اللہ تعالیٰ کو نہیں آ رہا ہے اس پہ غصہ تو میں کیا غصہ۔ اور تیسرے سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ کیا اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اپنے بندے سے قطع تعلق کر لیا؟ جب اللہ نے نہیں کر لیا ہے تو میں میرے بھائی سے کیسے قطع تعلق کروں؟ اللہ تو اپنے بندے سے کر لینا چاہیے تھا، اس کا حق تھا کہ وہ قطع تعلق کر لیتا، لیکن اس نے قطع تعلق نہیں کیا۔ اللہ کا تعلق ایسے بندے سے اور زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے 4 بیٹے ہوں، ایک بیٹا بیمار ہو تو اس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اس کا دھیان زیادہ ہوتا ہے، اس کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں میں سے جو بندے گناہگار ہیں ان کی طرف زیادہ متوجہ ہے کہ یہ ہدایت یاب ہو جائے۔ ہدایت دینا اللہ کو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ نظام ہدایت کے مطابق آگے بڑھے۔ یہدی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے، اس پہ چلو، چل کے تم ہی پہنچو، اسی رستے سے پہنچو۔ تو دعا کرتے رہو، ناکامی نہیں ہوگی، نامرادی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک دن دیکھیں گے کہ شاید وہ ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا متقی و پرہیزگار بنے۔ کہیں ایک واقعہ پڑا تھا کہ ایک آدمی تھا، 2 بھائی تھے، تو جو بڑے بھائی تھے وہ بہت نیک تھے، پرہیزگار، ان کو زیادہ دنیا داری سے دلچسپی نہیں، تو ہمیشہ بس جو ملا کھا لیا اور اللہ اللہ کرتے رہے، یاد الہی میں مشغول رہے۔ اور چھوٹے والے بھائی کو بڑی دلچسپی تھی دنیا بنانا، کمانا، کاروبار کرنا، ترقی کرنا، تجارت کرنا، یہ اس کو بہت زیادہ کرنا۔ تو یہ کماتا تھا اور اپنے بھائی کی پوری کفالت و پرورش کرتا تھا کہ بھائی جب وہ اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو لگے رہنے دو، میں کروں گا جو بھی کرنا ہے میں کروں گا، تو وہ خود ہی کرتا ہے۔
اس نے ایک گھر بنایا 2 منزلہ شاندار، ایک اپنے لیے بنا لیا اور اپنے بھائی کے لیے بنایا کہ صاحب وہ بھی اس کے اندر رہے، اپنا عبادت کر لے، ان کا کھانا پینا ہر چیز ہم دیکھ لیں گے وقت پر۔ تو بھائی سے کہا میرے کہ گھر پہ اوپر رہ جاؤ، آرام سے اپنی بندگی میں مشغول رہو، باقی سب ہم آپ کی دیکھ بھال کریں۔ تو وہاں رہتے تھے، یہ نیچے رہتے تھے، نیچے رہ کے اپنا دھندا کاروبار کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح صبح یہ لوگ جب اٹھے تو بھائی کے دل میں جو اوپر رہتے تھے بہت شدت سے دنیا داری کا خیال غالب تھا کہ صاحب بھائی کو دیکھو کما رہا ہے، شادی کیا، بال بچے، دنیا، یہ وہ، مزے آرام سے رہتا ہے، اس کی سواری دیکھو، اس کا رہن سہن، اب میں بیچارہ یہ اللہ اللہ کرتے رہتا ہوں، کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہمیں بھی کچھ اس میں حصہ لینا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے۔ اس کو دل میں دنیا کا غلبہ ہو، اور اسی وقت اس بھائی کے دل میں آخرت کا غلبہ ہوا کہ بھائی اپنی آخرت بنا لے رہا ہے، اپنی آخرت اللہ کو راضی کر لے رہا ہے، عبادت کر لے رہا ہے، قرآن پڑھتا، میں کیا دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، جب دیکھو دنیا دنیا دنیا، کیا بنوں زندگی۔ تو چھوٹا بھائی نے توبہ کرنے کے ارادے سے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ اب بڑے بھائی جو ہیں وہ چھوٹے بھائی سے کاروبار کا مشورہ کرنے کے لیے نیچے آنا شروع کیا۔ اتفاق سے اوپر والے کو ٹھوکر لگی، وہ ایسا گرا کہ دوسرے کو بھی گرا کے نیچے لایا، اور دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک دنیا کی محبت اور دنیا کی طلب لے کے چلا گیا، عمر بھر دین میں تھا، اور ایک عمر بھر دنیا میں تھا اور دین کی طلب میں اور دین کی تڑپ کی دنیا سے چلا گیا۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اور جہنم کے بیچ میں ایک بالش رہ گیا، پھر تقدیر غالب آئی اور پھر وہ توبہ کر لیا اور جہنم سے بچ گیا اور سیدھے جنت میں چلا گیا، اور ادھر اس کے بالکل برعکس ہو۔ تو بہرحال گناہ گاروں پر غصہ مت کرو، گناہ گاروں کو حقیر مت سمجھو، چاہے کتنے ضدی ہوں، چاہے کتنا ہی نہیں مان رہے ہوں۔ جس قدر ان کے اندر حد درمی اور ضد و خدا بیزاری نظر آئے، اس قدر ہمارے اندر ان کے لیے ہمدردی پیدا بڑھتی جانا چاہیے، بڑھتی جانا چاہیے کہ اللہ اب تو اور بھی بیمار ہو گیا، اور بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور فکر ہو جائے، بیماری بڑھتی جا رہی تو اور فکر مند ہو جائے، اور فکر مند ہو جائے۔ کوشش تدبیر بھی کریں، اور یہ جو سمجھاتے ہیں آپ سمجھانا بھی نہ چھوڑیں، مگر موقع محل دیکھ کر سمجھیں۔ کبھی سمجھانے کا الٹا اثر ہوتا ہے، کبھی سمجھانے کا فائدہ ہو جاتا ہے، موقع ذرا دیکھ لینا چاہیے کب اس کو اثر اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک احتیاط اور کرنی چاہیے، وہ یہ کہ کنٹینیو نہیں بولنا چاہیے، کنٹینیو بولنے سے زچ ہو جاتا ہے، اب شرارتاً اس کے خلاف کرتا ہے، اس لیے اب بولو، پھر تھوڑا وقفہ دو، پھر کل پرسوں کسی وقت بولو، پھر تھوڑا وقفہ دو، پھر کسی وقت اس کا اچھا موڈ خوشی کا دیکھو، اس وقت بتا دو۔ کبھی وہ اپنا محتاج ہو جائے، کچھ مدد دینے لگے تو اس بہانے سے بتا دو، مدد بھی کر دو۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ ذرا ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے، ہم بہت پریشان ہیں۔ تو فرمایا تعبیر تو میں کھانا آنے تک بتا دوں گا، لیکن پہلے ایک بات سنو، اَإِلَٰهٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اور توحید کی دعوت رکھ دی، دیکھے ہمارے محتاج ہیں، ہمارے محتاج بن کے آئے ہیں، لہذا حاجت تو پوری کریں گے ان کی، لیکن دعوت تو رکھ دو، اس لیے دعوت رکھ دی ان کے ساتھ۔ پھر ان کو سمجھایا، مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا، تم جتنے بھی بتوں کو پوج رہے ہو صرف نام ہے جو تم نے رکھے ہوئے ہیں، حقیقت اس کی کچھ نہیں۔ تم ناموں کا مسمہ کون ہے؟ کوئی مسمہ ہی نہیں ہے، نام ہے صرف اسم ہے، مسمہ کوئی نہیں۔ کس کا نام ہے یہ پتہ ہی نہیں کسی کو، لیکن نہ ایک نام رکھا ہوا ہے کہ یہ نام ہے، اس لیے پوج رہے اس کو۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہو وہ صرف نام ہے اور کچھ بھی نہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ اس کا نام ہے تو اس کا مسمہ بھی موجود ہے، اللہ خود موجود ہے اپنی قدرتوں کے ساتھ، اپنی قوتوں کے ساتھ۔ اور جن بتوں کو تم نام رکھے ہوئے اس کے پیچھے کون ہے؟ کچھ بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ ایک شکل ہے جو تم نے خود ہی گڑھ کے بنا لی ہے، شکل ہے کیا اس کے پیچھے؟ کچھ بھی نہیں۔ شہرت کی نیت سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے الحمدللہ، مگر کوئی تعریف کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ کیا یہ نقصان دہ ہے؟ بالکل نقصان دہ نہیں ہے، یہ تو ہر آدمی کی نفسیات ہے، اس کی فطرت ہے، مزاج ہے۔ کوئی بری بات بولے تکلیف ہوتی ہے، کوئی تعریف کرے خوشی ہوتی ہے، یہ تو فطرت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کچھ اپنے اندر کمی ہے، ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی کو شرمندہ کرنے سے شرمندگی نہ ہو تو ہم کہتے بے حیا ہے، بے غیرت ہے، کچھ بھی بولتے اسے۔ تو یہ شرمندہ کرنے سے شرمندہ ہونا یہ بھی تو ایک خوبی، ایک صفت ہے، ساری دنیا اس کو صفت مانتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کی ہم کسی چیز پہ تعریف کریں تو وہ منہ بسور کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ توجہ ہی نہیں دے رہا ہے، کوئی اثر ہی نہیں دکھ رہا اس کے چہرے پہ، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا بیوقوف آدمی معلوم ہوتا ہے، اس کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا، فوراً خوشی ظاہر کرنا۔ تو یہ تو ہمارے ہی نزدیک، ہر عقل مند کے نزدیک آدمی کی خوبی میں سے، اس کی صفات میں سے، انسانی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ بری بات سنتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اچھی بات سنتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کے نیکی کی تعریف کرے، جب آپ چاہ تو نہیں رہے تھے کہ فلاں تعریف کرے، فلاں کرے، مجھے بندوں سے کیا لینا دینا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ خوش ہو جائے، لیکن کسی بندے نے کہا ماشاءاللہ آپ کے اس عمل سے ہمیں بہت خوشی ہوئی، تو آپ کا دل خوش ہوا، تو خوش ہونا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ دین فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ انسانی فطرت کے مطابق دین دیا گیا ہے۔ اس لیے انسانی فطرت کو اسلام کا کوئی حکم نہیں کاٹتا، کوئی فطرت انسانی کو نقصان نہیں پہنچاتا، سب اس کو مہذب بنانے کا تعلیمات ہے۔ اس لیے کوئی بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خوشی تو ہونی بھی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کو نقد انعام یہ دیتا ہے کہ بندوں کے دل میں اس کی خوشی ڈالے، یہ نقد انعام دیتا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ہاں اس سے مغرور نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا الگ چیز ہے، اس پہ مغرور ہونا الگ چیز۔ نظر کی حفاظت بہت مشکل ہے، اس سلسلے میں بار بار توبہ ٹوٹ رہی ہے۔ تو بھائی نظر کی حفاظت بہت مشکل ہے، اس سے تو 100% اتفاق ہے۔ ہم بھی کہیں گے کہ نظر کی حفاظت بہت مشکل ہے، لیکن مشکل ہی ہے، ناممکن نہیں۔ چاہنے والے کر کے بتا دیں کتنے بندے اللہ کے ایسے ہیں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے چھوٹوں میں، ہمارے بڑوں میں، ماشاءاللہ سے وہ کر رہے ہیں نظر کی حفاظت، اس دور میں کر رہے ہیں، اس زمانے میں کر رہے ہیں، ان حالات میں کر رہے ہیں، نظر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن وہ موبائل کا مس یوز نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی فطری شرم ان کو کرنے نہیں دی۔ اللہ نے سب کی فطرت میں حیا رکھی، ان کی فطری حیا ان کو ایسا کرنے نہیں دی۔ کتنی ہندو لڑکیاں ایسی ہیں جو کسی نامحرم کو نہیں دیکھتی ہیں، اب بس گھر ہی میں رہ رہی ہیں جب سے بادل ہوئی، جب تک کہ ان کے گھر والے کسی شوہر کو فراہم کر کے اسے بندھن نہیں کرا دیں گے وہ کسی کو نہیں دے گی۔ آج بھی ہیں ایسی ہندو لڑکیاں، مسلمانوں میں بھی ہیں ماشاءاللہ، جن کو اللہ توفیق دیا ہے، اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار ہیں، ان کی آنکھیں پاکیزہ ہیں، تو کسی کو طرف نہیں دیکھتی۔
وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ عورت کر سکتی ہے، مرد کیوں نہیں کر سکتا؟ مرد تو ہمت حوصلے میں اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ نے مضبوط بنایا ہے مرد کو، تو مرد ارادہ کرے تو وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو میرے بھائی مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن ہے۔ امپاسبل ہے، ناممکن، ہو نہیں سکتا۔ ایسا ہو نہیں سکتا والا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہی نہیں، جو ہو سکتا ہے وہی دیا۔ ہاں مشکل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ حالات نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، اور ایسے میں کیا کریں؟ جدھر دیکھو بے حجابی ہے، جدھر دیکھو ننگا پن ہے، زندہ ننگا نہیں ہے تو مردہ ننگا تو ہے ہر طرف لگا، ریلنگس پہ دیکھو، اس پہ دیکھو، اس پہ دیکھو، کہاں دیکھو کوئی چیز ایسی نہیں بچی جس کے ایڈورٹائز پر لوگ ننگا پن نہ رکھتے ہوں، ہر جگہ۔ تو کیا کرو بھائی؟ اپنے بساط بھر اپنی نگاہ کی کوشش کرو، انشاءاللہ ناکامی نہیں ہے۔ نظر کی حفاظت مشکل ہے، اسی وجہ سے ثواب بھی تو بہت ہے۔ یجد فی قلبہ حلاوتہ، اپنے دل میں ایمان کی حلاوت پائے گا۔ اتنا بڑا اجر اللہ دیتے ہیں، اتنی بڑی لذت اللہ دیتے ہیں۔ اس کو جو دیکھیں گے کسی پسندیدہ شکل کو، تو اس کو دیکھنے سے جو لذت ہوگی وہ لذت تلخی نہیں ہوگی، اس لذت میں شیرینی اور مٹھاس نہیں ہے، گناہ کی لذت میں تلخی بھی شامل، کڑوا پن ہے۔ لذت تھوڑی دیر دکھ رہی ہے لیکن اس کے بعد جو دل پہ اثر ہو جاتا ہے تو دل بجھ جاتا ہے اور انسان کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، یعنی زندگی کی لذتیں چھن جاتی ہیں گناہ کی نحوست سے۔ اور اگر بچا دیا تو دیکھنے میں کڑوی چیز ہے لیکن جو لذت اللہ نے اس میں رکھی ہے اس کا کوئی بدل نہیں، کوئی بدل نہیں۔ ایک مرتبہ مزہ لگ جائے تو پھر انسان بہت آسانی کے ساتھ نگاہ کی حفاظت کر کے اس لذت کو حاصل کرتا رہے جو لذت نگاہ کی حفاظت نہ کر کے حاصل کر رہا ہے، کیونکہ یہ لذت دیکھنے میں اچھی ہے لیکن اس کے اندر سوزش ہے اور جلن ہے، اور یہ سوزش دیکھنے میں سوزش ہے لیکن اس میں اللہ نے لطف و سکون اور سرور رکھا ہے۔ منع دجالی کام ہے، اور دجال کا ہر کام الٹا ہے۔ وہ ایک جنت لے کے پھرے گا وہ جہنم ہوگی، اور جہنم لے کے پھرے گا وہ جنت ہوگی۔ گناہ کا بھی یہی حال ہے، سمجھ رہے ہیں کہ لذت ہے لیکن حقیقت میں وہ کلفت ہے، تکلیف۔ آج تک کسی گناہ گار کو مزہ نہیں آیا زندگی میں۔ ایک گناہ ایسا ہے جو مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، چھوڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ہر ایک 2 دن یا 4 دن میں سرزد ہو جاتا ہے۔ میں کیا کروں اس سلسلے میں؟ تو کوشش جاری رکھو، کوشش جاری رکھو گے تو ایک دن چھوٹ جائے گا، کوشش جاری رکھو۔ عام طور سے غلطی ہوتی ہے اپنی اصلاح خود کر لیتے ہیں، بلکہ ہمارے پڑوسی ملک میں 20-25 سال پہلے کسی نے کچھ عقل مند کہیے یا بیوقوف کچھ لوگوں نے مل کے ایک تحریک شروع کی، اس کا نام تھا اپنی اصلاح آپ تحریک۔ اپنی اصلاح آپ تحریک، یہ تحریک شروع کر دی۔ تو تحریکیں تو خیر یہ تحریکوں کا دور ہے، شروع ہوتے ہی رہتے ہیں، ہر قسم اور ختم ہوتے ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں کب ختم ہو گئی، کہاں ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے دنیا میں، اللہ نے ایسا فطرتاً نہیں رکھا۔ عادت اللہ سنت اللہ ایسی نہیں ہے کہ خود آدمی اپنی اصلاح کر لے، ایسا نہیں۔ ہاں اللہ براہ راست کسی کی اصلاح کر دے تو الگ،
لیکن اسباب کی اس دنیا میں دوسرے ہی سے اصلاح ہوتی ہے، اپنے آپ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو اکثر ہمارے بھائی کہتے رہتے ہیں کہ بھائی میں بہت کوشش کر رہا ہوں، کامیاب نہیں ہو رہا ہوں، توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، تو بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ توبہ ہی کر رہے ہیں صرف، اور توبہ کرنا اور توبہ ٹوٹنے کے بعد تھوڑا سا غم کر لینا اور پھر توبہ کر لینے سے اس نفس پہ کیا بار پڑ رہا ہے؟ نفس پہ کوئی بار نہیں پڑ رہا۔ ہمارا بالسوء تو نفس ہے، گناہ کرانے والا تو نفس ہے، اس کو بھی تو کچھ سزا ملنی چاہیے، اس کم وقت کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے اور جو چاہ رہا ہے وہ ملتا چلا جا رہا ہے، تو وہ اس لیے آپ کے اوپر حاوی ہے۔ اگر آپ بڑوں سے پوچھیں گے، مشائخ سے مشورہ کریں گے، تو وہ کہیں گے کہ صاحب یہ توبہ کر لینا کافی نہیں، توبہ تو اللہ سے کر لو، لیکن یہ بہادر کو کیا کریں گے؟ ان کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے، جو پکڑ پکڑ کے آپ کو لے جا کر کے گناہ میں گھساتا رہتا ہے، تو اس کو بھی تو کچھ سزا دو۔ اب یہ ہے کہ بھائی پہلی مرتبہ توبہ کی تو فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں فائدہ ہوا تو اب کی مرتبہ توبہ بھی کرو اور 20 رکعت نفلیں بھی کرو۔ کچھ تو بار پڑے موصوف کے اوپر، موصوف مزے میں ہے، ان کے اوپر کوئی بار ہی نہیں ڈالتا، تو پھر دو دن کے بعد پھر آپ کو چکما دے رہا ہے۔ اب جب 20 رکعت نفلیں پڑھیں گے تو وہ سوچے گا کہ بھائی اس کو ایک بدنگاہی کرانا اور ہم 20 رکعت ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کر، یہ تو اپنے سے ہوتا، لیکن نفس سے عبادت نہیں ہو سکتی، نفس کو عبادت عذاب محسوس ہوتا، اس لیے وہ گھبرا رہا ہے، بولے گا اس سے تو نہیں دیکھا تو بہتر ہے تو اس کو تو دکھا دو۔ کبھی اگر نماز پڑھنے میں زیادہ مشقت نہیں محسوس ہو رہی تو مال خرچ کرو، ایک بدنگاہی پر، ایک نماز کے چھوٹنے پر، یا ایک گناہ جو بھی ہے وہ پھر دوبارہ ہو گیا تو اس کے اوپر 100 روپے خیرات کرو، پھر نفس کو پتہ چلے گا کہ آمدنی کتنی ہے اور خرچہ کتنا ہو رہا ہے، تو صحیح ہوگا، دماغ ٹھکانے لگے۔ بشرطے کہ آپ پکا طے کریں، چاہے بھوکا رہنا پڑے مگر یہ 100 دیتے رہوں گا، فاقہ کروں گا مگر دوں گا، تو اب نفس بولے گا نہیں بھائی جو کھا پی کے اچھا ہے وہ بہتر ہے، یہ سب مصیبت میں، تو کچھ نفس پہ بار پڑے یہ کرنا چاہیے، نفس پہ بار ڈالنا نہیں چاہتے ہم، خالی توبہ، نفس پہ کوئی بار نہیں ڈالتے۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ توبہ سے گناہ تو معاف ہو جائے گا، وہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اصلاح کیسے ہوگی؟ اور کیا پتہ ہے کہ کسی وقت گناہ کرتے ہی موت نہ آ جائے، توبہ کا موقع نہ ملے، تو توبہ وسیلہ تو ہے مغفرت کا، لیکن اگر اس کا موقع نہ ملے اور موت آ جائے تو کیا کرے؟ اس لیے اصلاح ضروری ہے، اور اصلاح کے واسطے ہی نفس کو پریشر میں نہیں رکھو گے تو وہ تو سر اٹھا کے وہ برابر اپنا کام کرتا ہے، اس لیے وہ بڑا بے حیا ہے، اس کو دباؤ میں رکھنا ہوگا، نفس کو دباؤ میں رکھو، دباؤ میں رکھنے کے لیے تدبیریں کرو، اپنے نفس کو جو چیزیں زیادہ ناگوار ہیں اور وہ دین ہے اس میں اس کو زیادہ لگاؤ، نفل ہیں تو بھی لگاؤ۔ اگر کسی کو نماز پڑھنے میں نفس زیادہ جی نہیں لگتا تو وہ نماز کے ذریعے دباؤ ڈالو، کسی کو تلاوت میں جی نہیں لگتا تو اس سے بولو کہ میں آج ایک پارہ پڑھوں گا، کیوں ایسا مجھے تو نے دھوکہ دے دیا، توبہ ٹوٹ گئی، آج میں ایک منزل پڑھ لوں گا پوری قرآن میں، کتنی بھی دیر لگ جائے، کتنے بھی کام خراب ہیں، کچھ کرو، اپنے نفس پر دباؤ ڈالو، پریشر بناؤ، وہ اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں ہیں، نہایت بے حس بے حیا مخلوق ہے نفس، دباؤ ڈالو گے تو قابو میں رہے گا، چھٹی دو گے تو پھر سر پہ چڑھ جائے گا۔ دین کی ساری خدمتیں ہو رہی ہیں، طلباء عوام کی خدمات سے مطمئن ہوئی ہے، لیکن پھر بھی نمازیں مسجد میں نہیں ہوتی۔ کیا چیز ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی عذر شرعی ہے
تو علماء سے اطمینان کر لو کہ میرا یہ عذر شرعی ہے یا نہیں۔ اور اگر نفس کی کوتاہی سے آپ ایسا کر رہے ہیں تو وہی بات ہے کہ بھائی نفس کو مناؤ، راضی کرو اور اسے لاؤ، زبردستی لا کر کے اس کو پڑھواؤ، جماعت میں شامل کراؤ۔ نہیں ہوتی اس کی تحقیق ہونی چاہیے بس، کہ میرا نہ شریک ہونا جماعت میں اور مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھنا، جس کو میں عذر سمجھ رہا ہوں، علماء اس کو عذر کہتے یا نہیں کہتے؟ علماء سے اس کا اطمینان کرو، اگر وہ کہیں کہ عذر ہے تو چلو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہیں کہ عذر نہیں ہے تو اب ایک ارادہ مضبوط کرو، مضبوط ارادہ کرو، اس کے مطابق عمل کرو۔ اگر کسی خاتون سے نکاح کے بعد ناجائز تعلق قائم ہو جائے، یعنی بات چیت، نازبہ، عزائم ارادے، تو کیسے ختم کرو؟ بھئی یہ ختم کر دو کہ وہ کسی اور کی محرم بن گئی ہے، ہمیں مجھ سے کوئی تعلق رکھنا نہیں ہے، ہماری قسمت میں نہیں، اللہ نے کسی اور کو دے دی ہے، اب اللہ کی تقسیم سے راضی رہو کہ اللہ رب العزت نے تقسیم کر دی ہے تو رضینہ قسمت الجبار فی، ہم اللہ کی تقسیم سے راضی ہیں، جو بھی اس نے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہم اس سے خوش ہیں، اس لیے خوش رہو، جانے تو دوسرے کی مقدر دوسرے کو چلے۔ نفس سے کہو کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم سمجھے تھے کہ شاید ہماری قسمت میں آ جائے، جب اللہ کی تقسیم سامنے آ گئی اب دھیان سے نکالو۔ یہ سب کوئی بڑے مشکل کام نہیں ہے، یہ سب آسان ہے، اب خواہ آدمی ان چیزوں کو پال پال کے مضبوط کرتا ہے۔ آپ کیر مت کرو، اعتنا اور توجہ مت دو، قصہ ختم ہو جائے، خود بخود ختم ہوتا ہے، کوئی بڑی چیز ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ جھگڑے لڑائیاں ہو گئے تو اماں کو بھول گئے، باپ کو بھول گئے، اماں بیٹے کو بھول گئی، کون ہے کیسا ہے، صورت بھی آتی رہتی، نہیں کر سکتے، کیا کرنے والے کر رہے ہیں، حالانکہ کیسا کرنا جائز نہیں، پھر بھی کر رہے۔ اتنا بھول سکتا ہے، اللہ بتا رہا کہ انسان اتنا بھول سکتا ہے، تو پھر جس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں، تعلق نہیں، اس کو بھولو، اس کو بھولنا کیا مشکل ہے، دھیان سے ہٹاؤ۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم بار بار ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، جب سوچتے رہتے ہیں تو تعلق تازہ رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ بچے اپنے جیسے دکھتے رہتے ہیں تو ختم نہیں ہوتا۔ ہم کہیں دور ہیں، بچے دور چلے گئے ہیں، لیکن بھول برابر یاد آتی رہتی ہے ہر چیز کو دیکھ کر، میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ۔ وہ ان امریکہ میں ہیں لیکن بھولتے نہیں ہیں، ہر وقت یاد رہتی ہے اس کو، وہاں جا کر ہر وقت اماں یاد آتی رہتی ہے۔ تو دھیان رکھیں گے تو یاد رہے گا، دھیان ختم کریں گے نکل جائے گا۔ اور ویسے بھی یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ ہم دوسرے کی عورت کے بارے میں کچھ سوچیں، کچھ ذہن میں کریں، بڑی بے حیائی کی بات ہے، کسی شریف آدمی کو اس کا خیال دھیان بھی نہیں آ سکتا۔ بار بار توبہ ہو رہی ہے، عمدہ کیفیت ہے، لیکن پھر نمازیں ضائع ہوتی ہیں اور نگاہ اور بد نگاہی بھی ہوتی ہے۔ اب یہ بات ہم بار بار بتا چکے ہیں، ہو جاتی ہے نہیں ہوتی یہ کوئی بات نہیں، ہم جب چاہیں گے تو اللہ ہم کو توفیق ضرور دے۔ اللہ نے توفیق دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور دینے والے لینے والوں کو دے بھی رہا ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اتنے لوگ لے رہے، توفیق دے رہا اللہ تعالیٰ، تو پھر ہم کیوں نہیں لے کے اللہ سے توفیق؟ توفیق کا کیا مطلب ہے کہ کیا فرشتہ آ جائے اور زبردستی آپ کے آنکھ پہ پردہ ڈال دے؟ تو یہ تو ہونے والا، آپ ہی کو پردہ ڈال لینا ہے، آپ ہی کو نگاہیں نیچی کر لیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو آنکھ پہ اللہ میاں نے اتنا تیز رفتار پردہ ڈالا ہے کہ بس جیسے دل میں ارادہ ہو جھک جاتا، پردہ گر جاتا ہے۔ بٹن بھی اس کا بہت اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا۔ آج کل جیسا ہوتا ہے نا کہ پانی کے نل ہوتے ہیں،
وہ آپ کا ہاتھ سامنے جاتا ہے تو ڈور ہوتے ہیں، آپ کا وجود قدم رکھ دیتا ہے یہاں پر، قدم رکھتے ہی دروازہ کھل جاتا ہے، آپ آگے بڑھتے ہی بند ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہی اللہ نے آٹومیٹک سسٹم رکھا ہے، دل میں آیا کہ نہیں دیکھنا ہے، خود بخود نگاہیں نیچی ہو جائے، خود بخود بچ جاتا ہے، کچھ بھی مجاہدہ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی مجاہدہ نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے کہ نفس ناراض ہوگا اور اسے تو ناراض کرنا ہی ہے، اس کو تھوڑی خوش کرنا ہے، ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے۔ نفس ناراض ہوتا ہے، ہونے دو اپنی بلا سے، ہمیں ان کی کیا پرواہ ہے، وہ تو ہمارا معبود ہے جس کو ہم خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، جب ہم نے چاہا اللہ نے گناہ سے بچایا، ہمارے اختیار میں ہے، جب چاہے بچ سکتے، جب نہیں چاہیں گے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مرشد اور پیر سے روحانی و اخروی ترقی مفہوم معقول ہے، مگر دنیاوی رہبری کیسے کس طرح ہو سکتی؟ دنیاوی رہبری کا ذمہ دار بھی نہیں ہوتا پیر اور مرشد۔ پیر اور مرشد تو سیدھا رستہ دین میں دکھانے والا ہے کہ آپ کے دین میں ترقی کیسے ہو اور آپ کی آخرت کیسے آسانی سے بنے، آپ کی مشکلات کیسے رفع ہوں۔ وہ اس کا کام بس اتنا ہی ہے، اس کا کام آپ کی دنیا بنانا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اپنے تجربات کی وجہ سے بہت سے نادان مریدین مشورہ کر کے کام کرنے کی برکت سے نقصانوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کی دنیا بنا کے دے، اس کی ذمہ داری نہیں۔ ذکر کی پابندی میں کوتاہی ہوتی ہے، شام میں ہوتی ہے، مگر صبح کی نماز اکثر نیند کی نظر ہو جاتی ہے۔ ساتھ میں ذکر بھی دعا فرمائیں، دعا تو کرتے ہیں، میں کوشش جاری رکھوں، اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے۔ وقت پہ سو جاؤ تاکہ جلدی اٹھ سکو نماز کے واسطے۔ تدبیر میں کمی نہ کرو، صرف تمنا نہ ہو، تدبیر بھی ہونی چاہیے۔ میری نماز فجر میں نیند ہوشیار نہیں ہو رہی ہے اور رات میں جلدی نیند نہیں آ رہی، کچھ طریقہ بتائیں۔ رات میں جلدی نیند نہیں آنے کے کیا اسباب ہیں، اس پر آپ نظر کر لیجیے، کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ انتشار دیر تک رہے گا تو نیند دیر تک نہیں آئے گی۔ اور ایک تدبیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہے، مغرب کے بعد کھانا کھا لو اور عشاء کے بعد سو جاؤ۔ تو چونکہ کھانا ہضم ہونے کا ایک مقدار ہے، اور جب میعاد پوری ہو جائے گی تو خود بخود انسان کو نیند بھی نہیں آئے گی، آسانی سے اٹھ سکے، آسانی سے۔ یہ ایک تدبیر کے درجے میں حضرت نے فرمایا۔ کسی نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا وظیفہ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ صبح اٹھ جائیں آپ، اس کا وظیفہ تو نہیں ہے، البتہ یہ تدبیر ہے کہ کھانا مغرب بعد کھا لو، یعنی سویرے کھا لو اور پھر عشاء کے بعد جلدی سے سو جاؤ۔ کب تک سوئے گا انسان، کتنا سوئے گا، تو بخود اٹھ جائے گا۔ ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ رات میں بہت زیادہ نہ کھائے کھانا، کیونکہ کھانا زیادہ مقدار میں کھانے سے فطری طور پر انسان کے اندر بخارات پیدا ہو کر کے وہ دل کی طرف بڑھتے ہیں تو دل پہ بوجھ ہو جاتا ہے، دماغ کی طرف بڑھتے ہیں تو دماغ پہ بوجھ ہو جاتا ہے، اسی بوجھ سے پڑا رہتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی۔ اس لیے ہرس بھر نہ کھائے، بس پیٹ بھر کھا لے۔ ویسے اچھا بھی ہے، زیادہ کھانا صحت کو متاثر بھی کرتا ہے، جتنی ضرورت ہے بس اتنا کھاتے رہے، اچھا دکھ رہا ہے کھاتے رہے، اس سے اٹھے گا کیسے؟ بسا اوقات معصیت کے صدور پر یہ خیال ہوتا ہے
کہ گناہ ہو ہی جاتے ہیں تو اچھی صحبت میں جانے اور اللہ والوں سے تعلق کا کیا فائدہ ہوا؟ یہی فائدہ ہوا کہ ڈبل نہیں ہوئے، سنگل ہوئے، یہ بھی فائدہ ہوا۔ یہی فائدہ ہوا کہ گناہ کر کے دل کو اثر تو ہوا، افسوس تو ہوا، یہی فائدہ ہوا۔ یہ کچھ کم فائدہ ہے، یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور اسی طرح رفتہ رفتہ گناہ سے دوری کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں صحبت کا اثر تو یقینی وہ تو ہوتا ہے، لیکن ہماری جو تدبیر ہے گناہ سے بچنے کی، اس میں ہم کمزور ہیں۔ صحبت سے جو فائدہ ملنا چاہیے وہ مل رہا ہے، تعلق اہل اللہ سے تعلق کا جو نفع ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا، ایسی بات نہیں، وہ ہوا، لیکن صاحب ہم چاہ ہی نہیں رہے ہیں کہ اس کے اثر کو سے فائدہ اٹھائیں، تو ہم ہی نہیں چاہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ اس کا اثر ہے۔ یہ صحبت کی کمی نہیں، یہ صحبت کے نفع کی کمی نہیں، یہ تعلق اہل اللہ کے تعلق کی کمی نہیں ہے کچھ بھی، لیکن معاملہ دو طرفہ ہے۔ صحبت تو معین و مددگار ہے، اور کرنا خود کو ہی، تو جب خود کرنا نہیں چاہتے ہیں تو مدد سے کیا ہوگا؟ مدد تو جب فائدہ مند ہوگی جب ہمارا ارادہ ہوگا کہ ہم کریں، اس لیے ہم بچنے کے ارادے میں کامل نہیں ہیں۔ آرزو ہے، تمنا ضرور ہے کہ ہم نیک بن جائیں اور ہم گناہوں سے بچ جائیں، لیکن یہ کہ اس کا عزم مصمم ہونا چاہیے۔ اس کمی کے نتیجے میں پھر ہم دوبارہ مبتلا ہوتے ہیں، یہ نماز میں دھیان نہیں لگتا، جیسے ہی رکعت باندھتا ہوں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے بھی کوئی حرج تو ہے؟ خیالات لانا منع ہے، آنا منع ہے۔ یہ بات حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار فرمائی، نماز میں خیالات کا لانا منع ہے، خیالات کا آنا منع نہیں۔ آنا ہمارے اختیار میں نہیں تو اللہ ہم سے پوچھنے والا بھی نہیں اس کے بعد۔ اب چاہے سب تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک آتے رہے ہوں تو اس کا کوئی گناہ ہم کو نہیں ہے۔ اگر ہم نے لایا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار، اور اس کا ہم کو وساوس کا آنا کی لانا برا ہے، لانا برا ہے، آنا برا ہے۔ تلاوت کی حلاوت کس طرح حاصل ہوگی، اور حلاوت کا مطلب کیا ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ حلاوت کے معنی ہے مٹھاس، اور جیسے مادی چیزوں میں کیفیات اور لذتیں ہوتی ہیں، پھیکی ہوتی ہیں، میٹھی ہوتی ہیں، کڑوی ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہیں، بے مزہ ہوتی ہیں، مادی چیزیں، اسی طریقے سے اعمال میں بھی اثرات ہیں، اعمال میں بھی حدت ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، ہر چیز اس میں ہوتی ہے، اقوال میں بھی ہوتی ہے، سب میں اللہ نے کیفیات ہوتی ہے۔ اب جب آپ تلاوت کریں گے تو اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، قرآن کریم کی عظمت ہوگی، اور قرآن کریم کس کی کتاب ہے، کتنی بڑی کتاب ہے، اور اس میں کیا فائدہ ہے، یہ سب چیزیں مستحضر ہوں گی، تو اس استحضار کی برکت سے ایک خاص قسم کا اس میں جی لگے، اور پڑھنے کو جی چاہے گا، اور چاہے گا، کسی کو حلاوت دے، معتدل مشق کرنے سے یہ حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ کسی اس کے کلام سے دلچسپی ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی جائے گی تو کلام اللہ سے بھی محبت بڑھتی جائے گی،
رسول اللہ سے بھی محبت بڑھتی چلی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت گھٹی تو پھر کتاب اللہ کی بھی گھٹے گی، کیونکہ اس نسبت سے اس کی محبت، نسبت کمزور پڑے گی تو پھر اس سے رشتہ کمزور پڑے گا۔ تو اس وجہ سے حکم یہ ہے کہ اللہ کی عظمت، قرآن کی اللہ کی ذات سے جو تعلق ہے وہ تعلق، اس پر دھیان دینا، غور کرنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے، اس سے محبت پیدا ہو۔ پھر اس محبوب کا کلام ہے تو محبوب کی باتوں میں تو جی لگتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کتنے میسج کتنا لمبا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا، لکھتا ہی چلا جا رہا ہے، لکھتا ہی چلا جا رہا ہے مجنون کی طرح۔ ارے بھائی اتنا لمبا ہو جائے گا، جائے گا کہ بھی نہیں جائے گا، وہ بھی نہیں دھیان میں ہو، اس کو بس لکھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ فون آ گیا تو بات کرتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ سوچ ہی نہیں رہا ہے کہ کتنا ٹائم ہو گیا۔ تو محبتیں ہی تو انسان کو کسی چیز میں مشغول کرتی ہیں، کسی چیز میں جی لگا دیتی ہیں۔ جب کلام اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے کلام میں ایسے ہی جی لگے گا۔ جن لوگوں کو اس کی عظمت سمجھ میں آ گئی ان کو دیکھو، ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا کرو، وہ کس لو لگا کے پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی آہستہ آہستہ اس کی توفیق ہوگی۔ یہ چیز بھی انہی لوگوں سے نصیب ہوگی جنہیں اللہ نے اس کی توفیق دے دی۔ علامت کیا ہے؟ تو علامت یہ ہے کہ آپ جب بند کرنا چاہ رہے ہو تلاوت تو اس سے خوشی نہ، بلکہ دل میں یہ آئے کہ بھائی دوسرے بھی کام ہے ضروری ہے، اس لیے بند۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دسترخوان اٹھاتے تو جو دعائیں مسنون دعاؤں میں ہیں اس میں حضور علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربا۔ اے اللہ دسترخوان تو اٹھوا دے رہا ہوں، ابھی کھانا ہٹا رہے ہیں سامنے سے، دسترخوان اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ مجھے کافی نہیں ہو گیا ہے، پھر ضرورت ہے مجھے اس کی، غیر مکفی ولا مودع، اور یہ آپ کے مہمان کو رخصت نہیں کر رہا ہوں، محتاج ہوں اس کا، پھر چاہیے مجھے کھانا، ولا مستغنی، میں بے نیاز ہو کے نہیں اٹھا رہا ہوں، اب چونکہ ضرورت پوری ہو گئی اس لیے اٹھا رہا ہوں۔ تو یہ جو کیفیت کے ساتھ حضور علیہ السلام دسترخوان اٹھاتے ہیں، قرآن مجید کا عاشق جب اس کا پڑھنا بند کرتا ہے تو انہی کیفیات قلبیہ کے ساتھ بند، چاہے زبان سے نہ بولے، کہ صاحب پڑھنا ختم نہیں کر دیا اور اب بس نہیں کر رہا ہوں، کیا کروں، کچھ کام سامنے ہے، یہ ہو جائے تو اس کے بعد کیا۔ اس طرح اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ ایک مجبوری محسوس ہوتی ہے کہ ایک مجبوری ہے جس وجہ سے میں بند کر رہا ہوں۔ یہ تو کرنے سے آتا ہے، لہذا متقی بننا بھی سیکھنا چاہیے، کوشش کیے جائے۔ کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نہیں کر سکتا، جب دل میں یہ بات آ جائے گی تو یہ شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے، ہر ایک کر سکتا ہے، اسی لیے مکلف ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اس کا حکم دیا۔ اس وجہ سے ہر ایک یہ طے کرے میں اعلیٰ درجے کا متقی بن سکتا ہوں اللہ کی مدد سے اور اس کی توفیق سے۔
اللہ نے مجھے ایسی صلاحیت دی ہے، اللہ نے مجھے اختیار اسباب کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس لیے میں اللہ کے دیے ہوئے اسباب اور تدبیر سے اللہ کی مدد لے کر کامیاب ہو جاؤں۔ مایوسی، پست ہمتی کو آنے نہیں دینا چاہیے۔ نفس کے حربے بہت، کسی کو جری بنا کے گمراہ کرتا ہے، کسی کو بزدل بنا کے گمراہ کرتا ہے، کسی میں مایوسی پیدا کر کے گمراہ کرتا ہے، کسی میں انانیت پیدا کر کے گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ سب بیکار چیزیں ہیں، یہ خطرات ہیں، اس سے ہم کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ اطمینان رکھنا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اللہ نے جس نے مجھے بنایا ہے بہت کچھ کرنے کے قابل بنایا۔ وہ انسان ہی تھے جو چاند پہ پہنچ گئے، وہ انسان ہی تھے جو سمندروں کی گہرائی میں سے موتیاں نکالے، وہ انسان ہی تھے جنہوں نے زمین کے سینے چاک کر کے بڑے بڑے خزائنوں کو باہر نکالے۔ بیٹھ کے سوچتا تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم بندے ہیں اور اللہ نے ہمیں کامل بندہ بنایا ہے، تمام صلاحیتوں سے بھرپور بنایا ہے۔ ہمارا نام خلیفۃ اللہ فی الارض رکھا ہے۔ جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے وہ اتنا بے بس عاجز نہیں ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ مجھے اللہ نے یوں ہی تھوڑے خلیفہ بنایا، اس لیے میں برابر وہ کر سکتا ہوں جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ میں اس کا نائب ہوں تو اس کی مرضی پہ چلنا پڑے گا۔ کسی بھی نائب کو اپنے اصل کی مرضی نہیں چھوڑتی۔ نائب تبھی بولتے ہیں جب کہ وہ اس کی مرضی پہ چلتے، تبھی نائب ہے، نہیں تو سسپینڈ کر دیا جائے۔ اگر ہم خلیفہ ہیں تو اسی کے طریقے پہ چلنا، اسی کے حکم پر چلنا ہوگا۔ کم سے کم اپنی یہ جو پیر کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک ہماری ملکیت ایسی ذاتی کائنات جس میں کسی کا کوئی دخل نہیں سوائے اللہ تعالیٰ۔ اس میں تو ہم اللہ کے خلیفہ بن کے بتا دیں، میری ذات کے حد تک اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے اس طرح کہ نہ اس کی کوئی فرض کی ہوئی چیز چھوٹے اور نہ اس کی کوئی منع کی ہوئی چیز ہو۔ یہ ہے اللہ کے قانون کو نافذ کرنا۔ امیر المومنین کیا کرتا ہے؟ امیر المومنین رعایا پر یہ گناہوں سے بچاؤ، نیکی پہ جماؤ، یہی کام کرتا ہے۔ روزی کا انتظام کرو، ڈسپلن قائم کرو، اچھی زندگی مہیا کرو، یہی امیر المومنین کرو۔ وہ جو امیر المومنین اور خلیفہ ہوتا ہے وہ خلیفہ سب لوگوں کا ہوتا ہے۔ ہم کم سے کم اپنی ذات میں اللہ کے خلیفہ تو بن کے بتا دیں اللہ کو، تو بھائی ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کا قانون نافذ کریں گے، اللہ کے آرڈر پہ چلیں گے، ہم پورے سر سے لے کے پیر، کوئی عضو اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلے، ہر عضو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرے گا۔ 24 گھنٹے کی زندگی، اقوال، افعال، اخلاق، اعمال سب اللہ کے قانون کے ماتحت آ جائیں گے، کیونکہ یہ میری کنٹری ہے اور میں اس کا بلا شرکت غیر مالک ہوں۔ تو اپنے کو تو بنا دیں ہم 100% دین والا۔ جب اللہ نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے، اس کی طاقت دی ہے، اس کا علم دیا ہے، اس کا شعور دیا ہے، اس کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، تو کرنا ہی کرنا باقی ہے، تو کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے۔ اس خیال کو قریب آنے نہیں دینا چاہیے کہ میں نہیں کر سکتا۔ بس اگر ہم اپنے نفس کے ایسے بندے بن جائیں کہ صاحب وہ بول رہا کہ میں 2 دن ٹھہر سکتا ہوں اور تیسرے دن میں نہیں ٹھہر سکتا ہوں، تو اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ ہی کی بات مان لیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اب 2 دن کے بعد اس کا تقاضے کو کیوں مان رہے ہیں؟ جو یہ کہتا ہو کہ بھائی میں 2 دن صبر کر سکتا ہوں،
تو 2 دن کے بعد نفس ہی کہہ رہا نا گناہ کرنے کے لیے، تو کیوں مان رہے آپ؟ جب 2 دن نہیں مانے، تیسرے دن بھی مت مانو، چوتھے دن بھی مت مانو۔ یہ ہماری عزیمت کی کمی ہے، ہم ہمت ہار جاتے ہیں اس کے ساتھ، اور یہ تھوڑی سی وقتی لذت کے خاطر آخرت کی دائمی لذتوں کا سودا کر لیتے ہیں، اس کی قربانی دے بیٹھتے ہیں۔ تو کمی ہماری ہے، کمی نہ اسلام میں ہے، نہ کمی صحبت نیک میں ہے، نہ کمی قرآن حدیث کی تعلیمات میں ہے، کسی چیز میں کمی نہیں، سب ماشاءاللہ اپنا کام برابر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے عزم میں کمی، ہمارے ارادے میں کمی، اور یہ سمجھنا کہ میں اس سے زیادہ ارادہ کر ہی نہیں پاتا، یہ غلط ہے۔ اس سے زیادہ جتنے گناہوں سے بچنا ہے اتنی طاقت اللہ نے ہم کو دی۔ اب ہم کیسے جھٹلا دیں کہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ میں نے دی ہے طاقت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نے طاقت سے زیادہ کوئی حکم بندے کو نہیں دیا ہے۔ جب اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا، یہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ طاقت پہلے دے دی، طاقت اللہ نے پہلے دے دی، یہ حکم خود اس بات کا ثبوت ہے کہ میں کر سکتا ہوں۔ اب کس کو جھٹلائیں؟ اماں کو جھٹلا لے سکتے، باپ کو جھٹلا سکتے ہیں، دوستوں کو جھٹلا سکتے ہیں، شیخ مرشد پیر کو جھٹلا سکتے ہیں، اللہ کو کیسے جھٹلاؤ؟ اس وجہ سے غلط خیال کو نکالیں ذہن سے، اور یہ طے کریں کہ یہ جب میں چاہوں گا ایسا ہی ہوگا کہ یہ گناہ چھوٹ جائے، کیونکہ اللہ آپ کے چاہنے کا انتظار کر رہا ہے، لیکن ہم کو نفس یہ دھوکہ دے رہا ہے، چھٹ نہیں رہا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک فرشتہ آنا اور پکڑ کے زبردستی ہمارے کو چھڑا، تو چھٹ نہیں رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ چھوڑ نہیں رہا ہوں میں، جس دن چھوڑو گے چھٹ جائے۔ چھٹنا علماء سمجھ سکتے ہیں کہ چھٹنا جو ہے وہ فعل لازم ہے، اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ فعل لازم ہے، اور چھوڑنا جو ہے یہ فعل متعدی ہے، دوسرے کی مدد سے ہوتا ہے۔ تو چھٹنا کیا ہے؟ یہ بیکار کی بات ہے، وہ چھٹنے میں دم ہی نہیں ہے کہ وہ چھوٹ سکے۔ ہاں، چھوڑنے میں دم ہے کہ وہ چھوڑ سکے، اس کو علیحدہ۔ تو چھٹ رہا نہیں، ہو رہا نہیں، یہ سب بیکار بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، خود سے کچھ نہیں ہوتا۔ بیٹھے بیٹھے کوئی آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو جائے، وہی نیت بن لے اور وہی جو ہے رکوع کر لے، سجدہ کر لے اور سب کر لے اور ختم ہو جائے نماز، تو ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے آپ کہیں تو پھر آپ کو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ صاحب جب آپ کو کھانا کھانے کا ارادہ ہو تو وہ خود بخود آٹا گن گیا اور خود بخود بیل گئی روٹی، اور خود بخود چولہا جل گیا اور خود بخود اس پہ چڑھ گئی اور آپ کے سامنے آ گئی۔ ایسا ہوگا، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ قیامت میں ہوگا ایسا، جنت میں جانے کے بعد ایسا ہوگا۔ ارادہ کرو سب ہوتا چلا جائے، ارادہ کرو سب ہوتا چلا جائے، دنیا میں نہیں رکھا گیا۔ تو جب آپ دنیا میں بغیر خود کے عزم مصمم کے روٹی نہیں کھا سکتے، بغیر خود کے عزم مصمم کے کپڑے نہیں پہن سکتے، بغیر خود کے عزم مصمم کے ایک کتاب نہیں پڑھ سکتے، سب آپ کے ارادوں نے کرایا ہے۔ گریجویٹ بنے ہیں تو ارادے سے بنے ہیں، کما رہے ہیں تو ارادے سے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو اپنے ارادے کی طاقت سے کھا پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں تو اپنے ارادے کی طاقت سے پہن رہے ہیں۔ بات آئی نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، تو کہا اللہ پاک توفیق ہی نہیں دے رہا، میں کیا کروں؟ میں تو چاہ رہا ہوں نیک نمازی بن جاؤں، میں تو چاہ رہا ہوں اللہ میاں کی گائے بن جاؤں۔ تو گائے بنے گا نا بیل بنے گا؟ ایسے ہی رہے گا۔
جب تک کہ خود نہیں چاہے. تو یہ بار بار سوال آتا ہے اور بہت لوگوں سے آتا ہے سوال، اس لیے میں بتا رہا ہوں. یہ طے کر لینا چاہیے کہ جس جس چیز کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور جس جس کام سے منع فرمایا ہے، پہلے مجھے اس کی طاقت دی ہے پھر حکم، کیونکہ وہ عادل ہے. اللہ تعالیٰ عادل ہے، ظالم ہے. آپ کو طاقت نہ دے کر حکم دیتا تو ظالم ہو جاتا. اللہ طاقت دے کر حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ عادل ہے. عدل کا تقاضا ہے کہ پرائمری کا سلیبس الگ ہے، ہائی اسکول کا سلیبس الگ ہے، جونیئر کالج کا الگ ہے، ڈگری کالج کا الگ ہے، پی ایچ ڈی کرنے جائیں تو اس کا الگ ہے. کیوں؟ جن لوگوں نے نظام تعلیم بنایا ہے وہ عادل ہیں، ظالم نہیں. اس لیے یہ بچے کی تحمل کتنا ہے اس کو یہ حکم ہے، اس کا تحمل کتنا ہے اس کو یہ حکم ہے، اس کا تحمل. ہمارے 15 سال کے ہو جانے کے بعد اللہ کے علم میں کہ اللہ ہی نے ہم کو بنایا ہے، ہمارے 15 سال ہو جانے کے بعد ہر گناہ سے بچنا ممکن ہے، ہر نیکی کا کرنا ممکن ہے. اس کی طاقت دے کر حکم نازل کیا. اب نفس دھوکہ دے رہا ہے، نفس کو سمجھا دو کہ کب تک مجھے الو بناتا رہے گا، میں تیری ماننے والا نہیں ہوں، یہ سب تیرے دھوکے ہیں، مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں بچ سک رہا ہوں، نہیں بچ. ارے بھائی یہ سب تیرے خیالات ہیں. میرا ایمان تو یہ ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے. اس لیے جب نفس کی بات کو ٹھکرا دیں گے اور اللہ کی بات کو پکڑ لیں گے، اللہ نے ہمیں طاقت دینے کا قرآن میں اعلان کر دیا ہے، حدیثوں میں بتا دیا گیا، سب بتا دیا گیا. تم کو طاقت ہے، تم کر سکتے ہو، کر سکتے ہو. جس کام کا میں نے طاقت دیے بغیر حکم دیا ہے تو میں خود مواخذہ نہیں کروں گا اس کا، اللہ ہی نہیں کریں گے مواخذہ ہم سے. لیکن جس کے مواخذے کی بات آئی ہے اس کی طاقت بھی دے دی گئی ہے. اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ چاہنا، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہونا، یہ سب ڈھگوسلے. آپ اپنا کام کرو، پھر دیکھو کہ توفیق نہیں ہوتی، پھر دیکھو کہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے. اپنا کام تو کرو، اپنا کر ہی نہیں رہے. یہ ہے ہماری کمزوری. ہمیں اپنی کمزوری دور کرنے کے لیے ہمت اور حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے. ہمت اور حوصلے سے کام لیں گے. اللہ کے بندے جو کبھی سوچتے تھے یہ نہیں کر سکتا، اب الحمدللہ بہت آرام سے کر رہے ہیں. دوسروں کو بول رہے کچھ نہیں ہے، میں یہاں کر سکتے آرام سے. کبھی وہ سوچتے تھے کہ میں کر ہی نہیں سکتا. ایسی سوچ، ایسے لوگ باہر جا کے جب کو پتہ چلے گا اچھے گھروں میں ناز و نعم میں پڑھ کے بڑے نخروں میں بڑے ہو گئے، تو ڈگری وگری سب نکال کے چلے گئے. لے جا کے ایجنٹ نے بڑے بڑے سبز باغ دکھا کے پہنچا دیا. وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ صاحب کفیل جو ہے اس کا صحرا میں باغ ہے، وہاں پر باغبان کی ضرورت ہے، درختوں کو پانی ڈالنے والے کی اور بکریوں کو سنبھالنے والے اور اونٹوں کو چرانے والے کی. اور یہ بڑی ڈگری وگری لے کے پہنچے وہاں پر، تو لے جا کے وہ گاڑی میں بٹھا کے لے جا کے چھوڑ دیتا ہے، یہاں رہو اور سب دیکھ بھال کرتے رہو. صحرا میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سوائے وہ جانوروں سے کوئی بھی نہیں اس کا ساتھ، انہی کے ساتھ رہنا، وہی کھیتی باڑی دیکھ لینا، کر لینا. اب رو رو کے برا حال ہو رہا ہے کہ کہاں گھر میں ہر وقت عیش و عشرت کرتا رہا، آرام کی زندگی. اب جا کے ہو گیا تو میں کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ یہ سوچ لیتا ہے صاحب نہ جا سکتے نہ بچ سکتے، کر نہیں کرنا، لہذا وہ شروع کر دیتا ہے. روتے روتے کرتا ہے، کچھ دن تک روتے رہتا ہے، کچھ دن تک آہیں نکلتی رہتی ہے، کرتے کرتے کرنا آ جاتا ہے، پھر اس کا جی بھی لگ جاتا ہے.
اور اس کام میں دلچسپی بھی ہو جاتی ہے اس کو. اب ایک 2-4 مہینے کے پاس جاؤ تو رو رہا بھی نہیں, کہاں کیسے ہیں کدھر ہیں, ہنس مل کے رو, ہنس بول کے مل رہا ہے. تو سہارنا آ گیا نا, تحمل آ گیا, کیونکہ جب طے کر لیا کوئی رستہ نہیں تھا, کرنا ہی کرنا ہے بات, تو آ گیا, کرنا ہی کرنا ہے. اب دوست مل جائے محل لگا تو اس سے بولتا ہے کس کو بھی مت بول یار, تو بھی مصیبت ڈھو رہا ہے, میں بھی مصیبت ڈھو رہا ہوں, مگر خاندان میں مت بولو جا کے کسی کیا. دنیا میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کیسے کیسے کتنے بچوں کو میں نے دیکھا عمان میں, یہاں وہاں دل جگہوں پر, ان کے گھرانوں کا پس منظر مجھے معلوم. لیکن صاحب کام کیا کر رہے ہیں, تو پینٹ کی دکان ہے, ٹرک آگے کھڑا ہو رہا ہے, پورا لوڈنگ ان لوڈ. شیخ کے گھر کو جانا, چابی لے کے آنا, خود کھولنا دکان, شٹر اٹھا کے خود بیٹھنا, نوکر کوئی نہیں ہے وہاں پر, خود ہی بل بنانا, خود ہی بیچنا, خود ہی لے جا کے گاڑی میں جما کے آنا, اور خود ہی ٹرک آ جائے تو خالی کر کے جما لینا, اکیلا. کیا میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, کر رہا ہے بیچارہ, کیا کام ہے یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں بس. آپ ذرا کس کو بھی نہ تو بولیے کر رہے ہیں, کس کو بھی کیوں بولیں گے بھائی, محنت کر لو, اب آئے ہو تو کچھ کما لو, کچھ جما لو, کچھ کرو, ہم کیوں بولیں گے, ہم آپ کی ہمت بڑھائیں گے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا کبھی سوچا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, کسی کا مزدور بن سکتا ہوں, گھر میں اماں کی سنا نہ بابا کی سنا, وہاں جا کے مزدوری کیسے کرے گا, لیکن کرا اور کر کے کامیاب ہو گیا. کر بھائی دین ہی میں کیوں یہ مشکل آ رہی ہے کہ صاحب یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. اتنی مشقت تو اللہ بھی نہیں ڈال رہا ہمارے اوپر, جتنی کی روزی کے لیے قبیل ڈال رہا ہے مشقت, اتنی تو اللہ بھی نہیں ڈال رہا ہے تقویٰ کے واسطے. اس لیے کہ جو کوئی تقویٰ کا ارادہ کرے, چاہے وہ کتنا مشکل ہو, اللہ کی ایک غیبی نصرت اس کے ساتھ رہتی ہے جس سے وہ آسان ہو جاتا ہے. دیکھنے کچھ مشکل ہے, کرنے میں مشکل ہے, کرنا شروع کرو تو آسان. تب خود ضمیر کہے گا ارے اللہ اکبر, پتہ چلتا کہ تقویٰ اتنا آسان ہے تو میں کبھی بن گیا ہوتا, اتنے دن کیوں سوچتا رہا, کر کے دیکھے تو آسان. اسی لیے ایک محدث فرماتے ہیں کہ میں نے تقویٰ سے زیادہ آسان کام دنیا میں کوئی نہیں دیکھا, تقویٰ سے زیادہ آسان کام دنیا میں نہیں دیکھا گیا. اور اسی کا حکم ہے, اسی کے لیے جد و جہد ہے, اسی کے لیے مجلسیں ہیں, اسی کے لیے ہمارا جڑنا, جمع ہونا, سوچنا, سننا, سنانا, غور کرنا ہے. بس اس پہ مہینہ بھر چلنے کی کوشش. انشاءاللہ تعالی جو 3 دن میں ہار رہا ہے وہ 10 دن تک جائے گا, جو 10 دن میں ہار رہا ہے وہ 15 دن جیت لے گا, جو 15 دن میں ہار گیا انشاءاللہ اور آگے بڑھے گا, 20 دن ہو جائیں گے. چلو ہوتے ہوتے ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم برس کے 12 مہینے جیتے ہوئے ہیں, ہار نہیں. ایسا وقت آئے گا, آ سکتا ہے بندے اس دور میں, اس زمانے میں بھی جن کے سال سال تک اعمال نامے ایسے صاف ستھرے نورانی پاکیزہ اللہ کے پاس جائیں, وہ اسی دنیا میں رہتے ہیں, یہی کھاتے کماتے ہیں, یہی کرتے ہیں. تو بس ہمت کرو, اللہ تبارک و تعالی شانہ توفیق نصیب فرمائے اور ہماری ہمتوں میں, حوصلوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ پاک اپنے کرم سے جو ہم نے محض خیال اور آرزو کے درجے میں چاہا ہے کہ ہم بھی متقی بن جائیں, اللہ تعالیٰ اس کو ارادہ بنا دے, پھر ارادے کو عمل بنا دے, پھر عمل کو قبول کر. اپنے اعمال میں لگیے, تلاوت ہے, ذکر ہے, مطالعہ ہے, اور اگر لمبا سفر کر کے آئے ہوں تو آرام کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت